وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کا واضح فتویٰ ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ. وہ کہتے ہیں اس سے بڑی کیا رحمت ہوگی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور پھر ایسی رحمت اور ایسی نعمت کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے مومنین کے اوپر کہ ان میں سے ہی ایک رسول ان میں مبعوث ہوئے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے وہ احسان کیا ہے جسے قرآن میں احسان کے طور پر بیان کیا ہے. لہٰذا احسان بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور قرآن کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے اوپر خوشیاں مناؤ. تو اس لیے ہم میلاد اس طریقے سے مناتے ہیں کہ رسول اللہ سے بڑا کوئی احسان نہیں. ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اس طریقے پر مناؤ جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے. صحیح مسلم میں فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. پوچھا گیا پیر کے روزے کے بارے میں، فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو نبی علیہ السلام نے جشن قرآن اور جشن میلاد منڈے کا روزہ رکھ کر منایا ہے. اور مزے کی بات بتاؤں، یہ سورہ یونس کی جو آیات ہے نا، یہ اسپیسیفکلی نزول قرآن کے بارے میں ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے. اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح و نصیحت والی کتاب نازل ہو گئی جو دلوں کو لگے ہوئے روگ کا علاج ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. پھر ساتھ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور رحمت کے اوپر خوشیاں مناؤ. یہ اسپیسیفکلی قرآن کے بارے میں تھا. اب آپ اس کو جوڑ لیں صحیح مسلم کی حدیث کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے قرآن اور اپنی پیدائش کی خوشی کو جمع کیا اور فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. جشن قرآن اور جشن میلاد یہ اکٹھے نبی علیہ السلام نے منائے. انہیں بتائیں جو اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام نے جس خوشی کا اظہار اپنی پیدائش کے ساتھ کیا وہ قرآن کی خوشی تھی. اور ہمارے علماء ہماری پبلک کو یہ بتاتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. یہ کون سا جشن قرآن ہے کہ آپ قرآن کی آیات اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر نماز کے بعد آپ بابوں کو پکارنا شروع کر دیں، مرے ہوئے لوگوں کو اللہ کے مقابلے پر ٹھہرا لیں، خواہ بندے کہہ کر ٹھہرائیں خواہ کسی بھی طریقے سے، وہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے. تو جشن قرآن پریکٹیکلی یہ ہے کہ آپ اس توحید کے اوپر چلیں، اور جشن رسول یہ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی عظمت اپنے دل میں بٹھائیں اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کو آگے لے کر چلیں. یہ ہے کام کرنے کا. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. ربیع الاول کے اس موقع پر میں تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سورۃ الاعراف کی جو آیت نمبر 157 ہے نا، اسے ایک دفعہ ضرور کور کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بینگ امتی ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے میلاد کے حوالے سے، کہ نبی علیہ السلام کی جو دنیا میں تشریف آوری ہے، آپ کی جو پیدائش ہے، اس میں سے ہم نے رزلٹ کیا نکالنا ہے، اور کون سے اہل ایمان ہیں جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے. یہ 157 نمبر آیت ہے اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان پر ایمان لانے والے لوگ کون سے ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ وہ لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں نبی امی کی. نبی امی ام القری یعنی مکے کے رہنے والے، اور امی ان معنوں میں کہ نبی علیہ السلام نے دنیا میں کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ کا عیب نہیں تھا، آپ کی خوبی تھی. کیونکہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یعنی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ اپنے دائیں ہاتھ سے آپ کچھ لکھ سکتے تھے، نہ کتاب میں کچھ پڑھ سکتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو یہ بات کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھی ہے. ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا خوبی ہے،
हमारे नबी का शायर होना खामी होगी। वमा अल्लमनाहु शि'r वमा यंबगी ला, हमने इनको शेर कहना नहीं सिखाया और ना ये इनकी शान के लायक है। तो नबी इस्लाम के शान शान ही नहीं है कि आप अपने दाएं हाथ से कुछ लिख सकते या किताब में कुछ पढ़ सकते। ये नबी इस्लाम का मोअज़ा था, उम्मी होना। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अहले ईमान वो है जो पैरवी करते हैं इस नबी उम्मी की, अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरा, जिसे वो लिखा हुआ पाते हैं अपने पास मौजूद किताब तौरा में, वल इंजील और इंजील में, यअमुरुहुम बिल मारूफ, जो कि हुक्म देते हैं इन्हें नेक कामों का, वयनहाहुम अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हैं, वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और इन पर हलाल करते हैं पाकीज़ा चीजें, अल्लाह ताला के हुक्म से शरीयत पहुंचाते हैं, वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और जो खबीस गंदी चीजें हैं वो हराम करते हैं, वयदअु अन्हुम इसरहुम, और जो इन पर बोझ पड़े हुए थे ना तवहुमात के, वो इनसे हटाते हैं, वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और जो इनकी गर्दनों में तोक पड़े हुए थे ना, सुपरस्टिशियसनेस और खामखा की खुद साख्ता शरीयत जो मुशरिकीन अरब में चल रही थी, वो ये नबी इनकी गर्दनों से तोक उतारते हैं, ये गुलामी के तोक से इनको आजाद करते हैं। फल्लज़ीना आमनू बिही, बस जो भी फिर इस नबी पर ईमान लेकर आए, वअज़्ज़रूह, और इनकी इज्जत करे, वनसरूह, और इनकी मदद करे, वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माह, और पैरवी करे उस नूर की जो उनके साथ नाजिल हुआ, यानी कुरान। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो ऐसे ही लोग होंगे फिर फलाह पाने वाले। यानी अहले ईमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले कि नबी इस्लाम की इज्जत करनी है, उसके बाद उनकी मदद करनी है दीन के मामले में। ज़ाहिर नबी इस्लाम तो अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए ना इस प्लेनेट अर्थ पे, और उसके बाद जो उनके साथ किताब नाजिल हुई है इसकी पैरवी करनी है, तब आप होंगे कामयाब। यह है मिलाद का मकसद, मनाने का, कि नबी इस्लाम के मिशन को आपने आगे लेकर चलना है।